سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 92۔ اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا ہدوم جب نینوا شہر کے شرقی دروازے کے پاس آیا تو اس نے دیکھا یوناف پہلے سے وہاں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یوناف کے قریب آ کر ہدوم اپنے گھوڑے سے اتر گیا اور آگے بڑھ کر یوناف کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اے میرے اجنبی دوست، تو نے جو کچھ کہا تھا سچ کر دکھایا ہے، پر یہ کمال حیرت کا مقام ہے کہ میں تو اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا یہاں پہنچا ہوں، اس کے باوجود تم مجھ سے پہلے یہاں تک پہنچ چکے ہو، اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ تمہارے پاس کوئی سواری بھی نہیں ہے جس کے ذریعے تم مجھ سے پہلے یہاں پہنچ سکو۔ آخر بتاؤ تو صحیح یہ کیا ماجرا ہے؟ تم کس طرح مجھ سے پہلے یہاں پہنچ چکے ہو، جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ میرا گھوڑا لاغر بھی ہے اور بھاگنے میں بھی یہ اچھے گھوڑوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، پھر کیوں کر تم مجھ سے پہلے یہاں پہنچ چکے ہو؟ یوناف نے مسکراتے ہوئے کہا، اے ہدوم، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میں پیدل سفر کرتا ہوں، اب تم تسلیم کرتے ہو کہ میں نے بابل سے یہاں نینوا تک پیدل سفر کیا ہے؟ ہدوم نے کمال شفقت سے اور ہمدردی سے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، میں اس دعوے کو تو تسلیم کرتا ہوں کہ تم نے بابل سے نینوا تک کا سفر پیدل کیا ہوگا، لیکن تمہارے پاس کیا چیز ہے کہ تم ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچ جاتے ہو؟ اس پر یوناف نے اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے موضوع کی ابتدا کرتے ہوئے کہا، اے ہدوم، چھوڑو اس معاملے کو، یہ کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا، آؤ اب شہر میں داخل ہوتے ہیں اور پھر اس میلے سے لطف اندوز ہوتے ہیں جس کا تم نے مجھ سے ذکر کیا ہے، اور سنو، گھوڑوں کو زیر کرنے کے مقابلے میں خود بھی حصہ لینے کا عزم کر چکا ہوں، آؤ اب شہر میں داخل ہو جائیں۔ اس موقع پر ہدوم یوناف سے کچھ اور بھی پوچھنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ یوناف مڑ کر شہر کی طرف بڑھا تھا لہٰذا وہ بھی اپنے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے پیدل چلتا ہوا اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس طرح یوناف اور ہدوم دونوں شرقی دروازے سے نینوا شہر میں داخل ہوئے تھے اور شہر کے وسطی حصے میں اس میدان کی طرف بڑھنے لگے جس میں اس ہفتے قوم عاشور کا میلہ لگتا تھا۔ یوناف اور ہدوم جب نینوا شہر کے اس وسطی حصے میں داخل ہوئے جس کے اندر گھوڑوں پر سوار ہونے کے مقابلے ہوا کرتے تھے تو یوناف نے دیکھا میدان میں ابھی تھوڑے ہی آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس پر یوناف نے ہدوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس میدان میں تو لوگ بھی بہت کم جمع ہوئے ہیں۔ اس پر ہدوم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے جواب دیا، اے یوناف، میرے خیال میں ہم دونوں کچھ سویرے چلے آئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر تک تم دیکھو گے کہ یہاں بیٹھنے کو جگہ نہیں ملے گی، آؤ اتنی دیر تک گھوم پھر کر اس میدان کا جائزہ لیتے ہیں، اتنی دیر تک یہاں لوگوں کا جمگھٹا ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر ہم بھی کوئی اچھی جگہ دیکھ کر بیٹھ جائیں گے۔ یوناف نے ہدوم کی اس تجویز سے اتفاق کیا اور دونوں میدان کے اندر گھومنے لگے۔ انہوں نے دیکھا میدان کافی بڑا اور وسیع تھا، اس کے اطراف میں گول دائرے کی صورت میں بڑے بڑے پتھروں کی سیڑھیاں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ میدان میں داخل ہونے کے لیے چاروں طرف 4 بڑے دروازے تھے، ان دروازوں کے درمیان میں چھوٹی چھوٹی کوٹھریاں بنائی گئی تھیں جن کے اندر وہ گھوڑے بندھے ہوئے تھے جن پر سوار ہونے کا مقابلہ اس میدان میں ہوا کرتا تھا۔ یوناف اور ہدوم میدان کے ساتھ ساتھ ان گھوڑوں کا بھی جائزہ لینے لگے جنہیں میدان میں اتار کر ان پر سوار ہونے کا مقابلہ کرایا جاتا تھا۔ تھوڑی دیر تک میدان میں گھوم پھر کر یوناف اور ہدوم اس میدان کا جائزہ لیتے رہے۔ اس دوران انگنت لوگ اس میدان میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے اور میدان بڑی تیزی سے بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ یوناف اور ہدوم دونوں میدان کے ارد گرد چکر لگاتے ہوئے سنگ مرمر کی اس بلند شہ نشین کے پاس آ رکے تھی جو قوم عاشور کے بادشاہ پلاسر اور اس کے اہل خانہ کے بیٹھنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ یوناف اور ہدوم بھی دونوں اس شہ نشین کے قریب بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر تک قوم عاشور کے بادشاہ پلاسر کا ایک مشیر بھی اس شہ نشین کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور ترتیب وار ان لوگوں کے نام لکھنے لگا
جو اس مقابلے میں حصہ لینا چاہتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے یوناف بھی اس مشیر کے پاس گیا اور مقابلے میں حصہ لینے کے لیے اس نے بھی اپنا نام لکھوا دیا تھا۔ اس کے بعد یوناف اور ہدوم دونوں اس مشیر کے قریب ہی خالی جگہ پر جم کر بیٹھ گئے اور مقابلہ شروع ہونے کا انتظار کرنے لگے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میدان کے اندر 6 گھوڑوں کی ایک بگھی داخل ہوئی تھی۔ وہ بگھی شہنشین کے پاس آ کر رک گئی۔ پھر اس بگھی سے سب سے پہلے قوم عاشور کا بادشاہ پلاسر باہر نکلا، اس کے بعد اس کی بیوی آفورہ باہر نکلی، اور آفورہ کے بعد بادشاہ کی جوان اور حسین بیٹی رقیم بگھی سے نکلی تھی۔ اس کے بعد حرم کی دوسری عورتیں نمودار ہوئی تھیں۔ جب یہ سب بگھی میں سے نکل کر شہنشین پر آ کر بیٹھ گئے تو یوناف نے ان کی طرف غور سے دیکھا۔ پلاسر 50 برس کے قریب کا ہوگا۔ اس کی داڑھی اور اس کے سر کے اکثر بال سفید ہو چکے تھے، تاہم اس کی بیوی آفورہ اتنی بڑی عمر کی نہ لگتی تھی، اور جہاں تک بادشاہ کی بیٹی رقیم کی حیثیت تھی تو وہ رنگین پھولوں کی ڈال، باغوں کے لالا زار اور بہاروں کی مستی جیسی خوبصورت تھی۔ وہ گلابوں کے سے لب، الفاظ کی خوشبو اور سحر آثار جلووں جیسی حسین، اور ندیوں کے ترنم، پھولوں کی مہک اور زیر لب تبسم جیسی پرکشش تھی۔ پلاسر، آفورہ، رقیم اور دیگر جب شہنشین پر آ کر بیٹھ گئے تو بادشاہ کے مشیر نے ایک آدمی کا نام پکار کر مقابلے میں حصہ لینے کے لیے بلوایا۔ پس وہ جوان میدان میں اترا۔ اس موقع پر یوناف نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہدوم کو مخاطب کر کے پوچھا، ہدوم، کیا یہ عاشوریوں کے بادشاہ پلاسر کے اور بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں؟ یہ اپنے ساتھ صرف اپنی بیویوں کے ایک ہی بیٹی کو لے کر آیا ہے؟ اس پر ہدوم نے تاسف اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سنو یوناف، پلاسر کی کئی بیویاں ہیں، لیکن اس کی اولاد صرف ایک ہی بیٹی رقیم ہے۔ اس رقیم کی ماں بوڑھی ہو چکی ہے اور وہ ایسے میلوں میں شرکت نہیں کرتی۔ یہ آفورہ بادشاہ کی نئی بیوی ہے، اس سے بھی ابھی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ بادشاہ کی واحد اولاد رقیم نام کی یہ بیٹی ہی ہے، لیکن اس نے اپنی اس بیٹی کی تربیت بیٹا سمجھ کر کی ہے۔ یہ لڑکی شہ سواری، نیزہ بازی، تیغ زنی اور دوسرے جنگی کاموں میں انتہا درجے کی مہارت رکھتی ہے۔ جب کبھی بھی پلاسر کو کوئی جنگ درپیش ہوتی ہے تو اس کی یہ بیٹی رقیم ایک سالار کی حیثیت سے اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور رقیم نام کی یہ بیٹی اس کی ولی عہد بھی ہے۔ اس موقع پر یوناف شاید کچھ اور بھی پوچھتا، پر وہ مقابلے میں اترنے والا جوان میدان کے وسط میں پہنچ چکا تھا۔ اسی وقت میدان کے ارد گرد بنے ہوئے چھوٹے کمروں میں سے ایک کمرے کا دروازہ کھول دیا گیا، اور اس کمرے سے ایک گھوڑا اپنے چاروں پاؤں کو باری باری اٹھا کر بھاگتا ہوا، اپنے منہ کو کاٹ کھانے کے انداز میں آگے بڑھتا ہوا اور دم کو خوب اوپر اٹھاتے ہوئے میدان میں اترا تھا۔ اور یہ سماعت دیکھتے ہوئے یوناف خاموش ہو گیا اور وہ بڑی توجہ کے ساتھ اس مقابلے کو دیکھنے لگا۔ وہ گھوڑا میدان میں اتر کر میدان کے اندر آہستہ آہستہ بھاگنے لگا، جبکہ میدان میں اترنے والا جوان اس کی طرف بڑھا۔ اس نے مختلف ہیلے بہانوں سے کام لیتے ہوئے اور انگنت جتن استعمال کرتے ہوئے اس گھوڑے کو قابو کر کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لگام اسے چڑھانا چاہی، لیکن اسے ناکامی ہوئی تھی۔ اول تو یہ کہ گھوڑا ہی اس کو اپنے نزدیک نہیں آنے دے رہا تھا، اور اگر کسی موقع پر چکر دے کر وہ گھوڑے کے نزدیک ہو بھی جاتا تو وہ گھوڑا یا تو اسے دولتیاں مار کر دور ہٹنے پر مجبور کر دیتا یا اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ یوں کافی دیر تک جد و جہد کے بعد وہ جوان جب نہ گھوڑے کو لگام چڑھا سکا اور نہ ہی اس پر سوار ہو سکا، اس مقابلے کو ختم کرا دیا گیا۔ اس کے بعد میدان میں 3-4 اور جوان اترے۔ باری باری ان کے مقابلے میں بھی گھوڑوں کو لایا گیا تھا، لیکن ان میں سے بھی کوئی گھوڑے پر سوار ہونے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ یوں اب تک مقابلے میں حصہ لینے والے سارے ہی جوان گھوڑوں کو پکڑ کر اور ان پر سوار ہونے میں بری طرح ناکام رہے تھے۔ آخر شہنشین کے قریب بادشاہ کے مشیر نے یوناف کا نام پکارتے ہوئے اسے اپنے پاس بلوا لیا، اور جب یوں یوناف اس مشیر کے پاس جا کر کھڑا ہوا تو اس مشیر نے یوناف کو لوہے کی ایک لگام دیتے ہوئے کہا، یہ لگام لو، اور جو گھوڑا تمہارے مقابلے پر نکالا جاتا ہے اسے لگام لگا کر اس پر سوار ہونے کی کوشش کرو۔ یوناف نے دیکھا کہ لوہے کی اس لگام کے ساتھ چمڑے کی مضبوط رسیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک بار اس لگام کو اپنے ہاتھ میں لے کر جانچا، پھر وہ لگام واپس اس نے اس مشیر کے پاس رکھتے ہوئے کہا، تم مجھے میدان میں اترنے کی اجازت دو، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں اس لگام کے بغیر ہی گھوڑے پر سوار ہونے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اور سنو، اس میدان کے ارد گرد بنے ہوئے کمروں کے اندر جس قدر گھوڑے بندھے ہوئے ہیں،
اگر تم ان سب کو باری باری یا ایک ساتھ ہی باہر نکال کرو تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں ان سب گھوڑوں کو باری باری اپنے سامنے زیر کر کے اور ان پر سوار ہو کر دکھا دوں گا۔ یوناف کی یہ گفتگو آشوریوں کے بادشاہ پلاسر نے بھی سن لی تھی۔ اس نے مشیر کو اشارے سے اپنے پاس آنے کے لیے کہا، اور جب وہ مشیر اٹھ کر اور بھاگتا ہوا پلاسر کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تو پلاسر نے اس مشیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ جوان جو ایک ساتھ ہمارے سارے گھوڑوں کو اپنے سامنے زیر کرنے کی اور ان پر باری باری سوار ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اسے یہاں میرے سامنے لے کر آؤ تاکہ میں یہ جان سکوں کہ یہ کون ہے۔ مجھے یہ اجنبی لگتا ہے۔ اس کا مقابلہ شروع ہونے سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کہاں سے وارد ہوا ہے اور کس قوم سے اس کا تعلق ہے۔ اپنے بادشاہ پلاسر کا یہ حکم سن کر وہ مشیر یوناف کے پاس گیا اور یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے بڑی نرمی سے کہا، تم میرے ساتھ آؤ، ہمارے بادشاہ نے تمہیں طلب کیا ہے۔ یوناف چپ چاپ اس مشیر کے ساتھ ہو لیا اور اس مشیر نے یوناف کا بازو پکڑ کر اپنے بادشاہ پلاسر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ پلاسر تھوڑی دیر تک یوناف کو سر سے پاؤں تک بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم نینوا کے رہنے والے ہو؟ یوناف نے نرم لہجے میں کہا، اے بادشاہ، میں نینوا کا باشندہ نہیں ہوں، میرا نام یوناف ہے اور میں اس شہر میں اجنبی ہوں۔ میں نے شہر سے باہر گزشتہ رات ایک سرائے کے اندر پڑاؤ کیا تھا، وہاں ایک تاجر سے میری ملاقات ہوئی، اس نے مجھے نینوا شہر کے اس میلے کے متعلق بتایا تھا، لہٰذا مجھے شوق ہوا اور میں بھی اس میلے میں حصہ لینے کے لیے آ گیا ہوں۔ یوناف کے خاموش ہونے پر پلاسر نے پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم نے اپنا نام تو بتا دیا ہے، لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو اور کس سلسلے میں نینوا شہر میں داخل ہوئے ہو۔ اس پر یوناف پھر کہنے لگا، اے بادشاہ، میں مصر کا باشندہ ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ ایک خانہ بدوش کی سی حیثیت سے ہی بسر کیا ہے۔ چند روز پہلے میں مصر سے بابل میں داخل ہوا تھا۔ بابل سے مجھے قوم عاشور کی بڑھتی ہوئی عظمت اور عزت کا پتہ چلا، لہٰذا قوم عاشور میں چند دن گزارنے کے لیے میں نے بابل سے نینوا کا رخ کیا ہے۔ میں کل ہی یہاں داخل ہوا ہوں اور آج اس میلے میں شرکت کر رہا ہوں۔ پلاسر تھوڑی دیر تک خاموش رہا، غور سے یوناف کی طرف دیکھتا رہا، پھر دوبارہ اس نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے جوان، اب تم میدان میں اترو، تمہارے مقابلے میں ہم اپنا وہ گھوڑا نکال رہے ہیں جو سب سے زیادہ سرکش ہے، سب سے زیادہ سیخ پا اور بدرکاب ہے، اور اگر تم نے اس گھوڑے کو زیر کرنے میں کامیابی حاصل کر لی تو سن رکھو، ہم نہ صرف یہ کہ ایک اچھے عہدے پر تمہیں اپنے لشکر میں شامل کر لیں گے، بلکہ تمہیں اور بہت سی چیزیں اور انعامات سے بھی نوازیں گے۔ اے اجنبی نوجوان، اب تم میدان میں اترو تاکہ میں دیکھوں کہ تم گھوڑوں کو اپنے سامنے زیر کرنے کا فن کس قدر جانتے ہو۔ یوناف جب بادشاہ کے پاس سے ہٹنے لگا تو بادشاہ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے یوناف نام کے نوجوان، میں نے دیکھا کہ جب میرے مشیر نے لگام پیش کی تو تم نے لگام کو اپنے ہاتھوں میں اچھی طرح جانچ کر پھر اسے واپس کر دیا تھا۔ میں تمہیں پھر مشورہ دیتا ہوں کہ دوبارہ میرے مشیر کے پاس جاؤ اور اس سے لگام لے کر میدان میں اترو، اس لیے کہ جس قدر گھوڑے میدان میں مقابلے کے لیے اتارے جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی گھوڑا بغیر لگام کے قابو میں آنے والا نہیں، اور لوہے کی اس لگام سے تم نہ صرف یہ کہ گھوڑے کو اپنے سامنے آسانی سے قابو کر سکتے ہو، بلکہ اگر کوئی گھوڑا حملہ کرنے والا اور کاٹنے والا ہو تو اسے لوہے کی لگام مار کر تم اس سے اپنا دفاع بھی کر سکتے ہو۔ لہٰذا میں تمہیں ایک بار پھر مشورہ دوں گا کہ میرے مشیر کے پاس جاؤ اور اس سے لگام لے کر میدان میں اترو، اس طرح ہو سکتا ہے تمہاری کامیابی کی کچھ امید ہو سکے۔ یوناف نے مڑ کر بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، میں بغیر لوہے کی اس لگام کے ہی ہر گھوڑے کو زیر کرنے کا فن جانتا ہوں، اور میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ اس میدان میں جو بھی گھوڑا میرے سامنے لایا جائے گا میں لمحوں کے اندر اس پر قابو حاصل کر کے اس پر سواری کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یوناف کی اس گفتگو کے جواب میں بادشاہ خوش ہو گیا، جبکہ یوناف بڑی تیزی سے میدان کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا۔ اسی وقت ایک کمرے کا دروازہ کھولا گیا اور اس کمرے سے ایک انتہائی توانا، خوب دراز قد، لمبا اور سیاہ رنگ کا ایک گھوڑا میدان میں اتارا گیا۔ اس گھوڑے کو دیکھتے ہی یوناف اس کی طرف لپکا۔ یوناف جب اس گھوڑے کے قریب پہنچا تو سیاہ رنگ کے اس گھوڑے نے منہ آگے بڑھا کر اپنے دانتوں سے یوناف کو کاٹ کھانا چاہا۔ اسی لمحے یوناف نے دائیں ہاتھ کا تھپڑ
کچھ اس زور سے اس کے منہ پر مارا تھا کہ گھوڑا ہنہناتا ہوا ایک طرف ہٹ گیا۔ یوناف پھر اس گھوڑے کی طرف بڑھا اور گھوڑے نے جب پھر دوبارہ پہلے والی حرکت کر کے اپنی گردن کو جھکا کر اپنے منہ کو سامنے کی طرف لمبا کرتے ہوئے یوناف کو کاٹنا چاہا تو یوناف نے بڑی پھرتی اور بڑی ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے اپنا بایاں ہاتھ آگے بڑھا دیا اور پلک جھپکتے میں اس نے اس گھوڑے کا نچلا ہونٹ اپنے بائیں ہاتھ میں قابو کر کے اس پر اپنی گرفت خوب مضبوط کر لی اور اپنے سر کو دائیں بائیں زور سے ہلاتے ہوئے گھوڑے نے یوناف سے اپنے نچلے ہونٹ کو چھڑانے کی بڑی کوشش کی، لیکن اس میں اسے ناکامی ہوئی۔ پھر یوناف نے اور آگے بڑھتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا اور سیاہ رنگ کے اس گھوڑے کی گردن کے لمبے لمبے بالوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر اس نے گھوڑے پر اپنی گرفت پہلے سے بھی مضبوط کر لی۔ اب ایک طرح سے گھوڑا یوناف کے قابو میں آ چکا تھا۔ بائیں ہاتھ میں یوناف نے اس کا نچلا ہونٹ بڑی قوت سے پکڑ رکھا تھا اور دائیں ہاتھ کی گرفت اس کی گردن کے بالوں پر تھی۔ پھر اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی پشت سے بڑے زور سے گھوڑے کے منہ پر نچلے حصے پر دے ماری۔ اس سے گھوڑے نے اپنے منہ کو خوب اوپر اٹھاتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، ساتھ ہی اس نے اپنی اگلی دونوں ٹانگیں بھی اوپر اٹھاتے ہوئے ہنہنانے کی کوشش کی، پر یوناف نے اسے ہنہنانے نہیں دیا اور اس کے ہونٹوں کو زور سے کھینچتے ہوئے اس کی اگلی دونوں ٹانگیں پھر زمین پر لگانے پر اسے مجبور کر دیا۔ گھوڑے کو اپنے سامنے بے بس کرتے ہوئے یوناف کی حالت اس لمحے عجیب سی ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا اس کی نگاہوں میں چنگاریاں، اس کے دل میں تڑپ، اس کے سینے میں انگارے اور اس کی رگوں میں بجلیاں بھر گئی ہوں۔ تھوڑی دیر تک اس نے اسی طرح اس گھوڑے کو اپنے سامنے بے بس بنائے رکھا۔ اس دوران باہر بیٹھے ہوئے لوگ بڑے شوق اور توجہ سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ گو میدان میں اس وقت ان گنت لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن سب کی توجہ کچھ اس انداز میں یوناف کی طرف مرکوز ہو گئی تھی کہ میدان کے اندر کالی گہری دلدل جیسی چپ، خاموشی کے گہرے بھید جیسا سکوت پھیل گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے صداؤں کا کوئی شہر خاموشی کی زد میں آ کر غرق ہو گیا ہو۔ تھوڑی دیر تک اس گھوڑے کو اپنے بس میں رکھ کر یوناف سستاتا اور تھکاتا رہا۔ پھر زہریلی ہواؤں کی مار اور بکھرے ہوئے تند دھاروں کی سی تیزی، طوفانوں کے کوہرام اور کرب کے بے کران سلسلوں کی سی پھرتی، اجل کی طاقت اور مشیت کی ہولناک قوت کی طرح حرکت میں آیا۔ ایک بار زور سے اس نے گھوڑے کا پکڑا ہوا ہونٹ اپنی طرف کھینچتے ہوئے گھوڑے کی گردن کو دوہرا کر کے رکھ دیا۔ پھر دائیں ہاتھ سے اس نے اس کے بالوں کو بھی زور سے کھینچتے ہوئے آندھیوں اور زلزلوں کی طرح ہوا کے اندر ایک جست لگائی اور دوسرے ہی لمحے وہ گھوڑے کی پیٹھ پر تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا گھوڑے کا ہونٹ بھی چھوڑ دیا اور اپنی دونوں ٹانگوں کو گھوڑے کے پیٹ کے نچلے حصے میں لے جاتے ہوئے یوناف نے اپنے ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں میں پھنسا لیا تاکہ گھوڑا اگر تیزی سے بھاگے تو وہ گھوڑے سے گرنے نہ پائے۔ بس اپنا ہونٹ چھوٹتے ہی اور یوناف کے پیٹھ پر بیٹھتے ہی گھوڑا بھاگ پڑا تھا، تاہم یوناف نے اس کی گردن کے بالوں کو زور سے پکڑ رکھا تھا۔ گھوڑا پوری قوت سے بھاگنے لگا۔ اس طرح میدان کے اندر اس نے 3-4 چکر لگائے اور اس کی حالت سے یوناف کو یہ احساس ہونے لگا کہ جیسے اس پر تھکاوٹ کے آثار طاری ہونے لگے ہوں۔ پھر یوناف نے اپنے صرف بائیں ہاتھ میں گھوڑے کی گردن کے بالوں کو پکڑے رکھا اور اپنے دائیں ہاتھ سے گھوڑے پر ضربیں لگاتے ہوئے اس نے اسے اور زیادہ تیزی سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح اس نے گھوڑے کو مار مار کر اس میدان کے 6-7 چکر لگوائے اور گھوڑا سر سے لے کر پاؤں تک پسینہ پسینہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ بری طرح ہانپنے لگا۔ اس قدر چکر لگانے کے بعد گھوڑا ایک طرح سے مطیع اور فرما بردار بھی ہو کر رہ گیا تھا، اور چونکہ وہ اب اپنی پچھلی دونوں ٹانگیں ہوا میں اچھالتے ہوئے اور دو لتیاں جھاڑتے ہوئے یوناف کو گرانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، اور گھوڑے کی یہ حالت دیکھتے ہوئے یوناف نے بھی اس کی گردن کے بال چھوڑ دیے تھے، اور اب وہ اسے درمیانہ روی سے اسے پچکار کر میدان کے اندر گھمانے لگا تھا۔ اور پھر یوناف گھوڑے کو آہستہ آہستہ چلاتے ہوئے اس شہنشین کے پاس لایا جس پر آشوریوں کا بادشاہ پلاسر، اس کی بیویاں اور اس کی حسین و جمیل بیٹی رقیم اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں آ کر یوناف اس سیاہ رنگ کے گھوڑے سے اترا۔ گھوڑا اب مکمل طور پر مطیع اور فرما بردار ہو چکا تھا۔ چونکہ یوناف جب اس کی پیٹھ سے اترا تھا تو اس نے کسی طرح کے بدکنے یا سیخ پا ہونے کا مظاہرہ نہ کیا۔ یوناف بھی نیچے اتر کر تھوڑا سا آگے بڑھا اور پھر دایاں بازو اس نے گھوڑے کی گردن کے گرد لپیٹتے ہوئے اور بائیں ہاتھ سے اس کے پسینے میں ڈوبی ہوئی گردن تھپ تھپاتے ہوئے بادشاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، یہ وہ گھوڑا ہے جسے میرے سامنے میدان میں لایا گیا تھا، اور اے بادشاہ، آپ دیکھتے ہیں کہ
میں نے اس گھوڑے کو اپنے سامنے مکمل طور پر زیر اور مغلوب کر دیا ہے۔ آشوریوں کا بادشاہ پلاسر تھوڑی دیر تک بڑے مہربان اور ہمدردانہ انداز میں یوناف کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے بڑے توصیفی انداز میں یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے یوناف، یہ مقابلہ شروع کرنے سے پہلے جیسا تم نے کہا تھا ویسا سچ کر دکھایا۔ تم نے واقعی بغیر لگام کے اس گھوڑے کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کر لیا ہے۔ اور سنو، سیاہ رنگ کا یہ گھوڑا ان تمام گھوڑوں سے زیادہ سیخ پا اور بدرکاب ہے جو اس میدان میں مقابلے کے لیے اتارے جاتے ہیں۔ یوں سمجھو کہ تم نے نینوا کے سب سے سرکش گھوڑے کو مغلوب کیا ہے۔ آج تک بہت کم نوجوان ان گھوڑوں کو اپنے سامنے زیر کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور جو بھی کامیاب ہوئے تھے انہیں میں اپنے لشکر میں اچھے عہدے دے چکا ہوں۔ اے یوناف، چونکہ تم اس شہر میں اجنبی ہو اور تمہارا کوئی ٹھکانہ اور تمہاری کوئی رہائش گاہ بھی نہیں ہے، اور تم یہ مقابلہ بھی جیت چکے ہو، لہٰذا اب اپنے متعلق میرا فیصلہ بھی سنو۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ شاہی محل میں قیام کرو گے، میں تمہیں اپنے لشکر میں شامل کروں گا۔ چند روز تک میں اپنے لشکر کے ساتھ نینوا شہر سے کوچ کرنے والا ہوں۔ میرا رخ پہلے پہل بابل کے شہر کی طرف ہوگا۔ بابل کو فتح کرنے کے بعد میں اپنے دشمنوں اور ہمسایوں کی طرف بڑھوں گا۔ میں بڑی بڑی سرکش قوموں کو مغلوب کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس گھوڑے کو زیر کر کے تم مکمل طور پر میرا اعتماد اور بھروسہ حاصل کر چکے ہو، لہٰذا جس گھوڑے کو تم نے زیر کیا ہے یہ گھوڑا اب تمہارا ہے، اور اسی گھوڑے پر سوار ہو کر تم میرے لشکر میں جنگوں میں حصہ لیا کرو گے۔ پھر پلاسر نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے مشیر کو اپنے پاس بلوایا، اور جب وہ مشیر بھاگتا ہوا پلاسر کے پاس آیا تو پھر اس نے اسے مخاطب کر کے کہا، سیاہ رنگ کے گھوڑے کو جسے یوناف نے مغلوب کیا ہے اسے لگام چڑھاؤ اور اسے میری بھگی کے ساتھ باندھو۔ آج سے یہ گھوڑا اس یوناف کا ہے، اور یہ یوناف چونکہ نینوا شہر میں اجنبی ہے اور اجنبی ہونے کے باوجود یہ اس مقابلے کو بڑی آسانی اور جرأت مندی سے جیت چکا ہے، لہٰذا یہ میرے ساتھ میرے محل میں قیام کرے گا، اور چند روز تک جب میں اپنے لشکر کو لے کر بابل کی طرف روانہ ہوں گا تو یہ بھی میرے لشکر میں شامل ہو کر میرے ساتھ جائے گا۔ بادشاہ کا یہ حکم سن کر وہ مشیر بھاگا بھاگا پیچھے گیا، ایک لگام اٹھا لایا۔ وہ لگام اس نے سیاہ رنگ کے اس گھوڑے کو چڑھائی، اور پھر گھوڑے کو اس نے لے جا کر اس بگھی کے ساتھ باندھ دیا جس بگھی میں آشوریوں کا بادشاہ پلاسر اور اس کی بیویاں اور بیٹی بیٹھ کر آئی تھی۔ گھوڑے کو بگھی کے ساتھ باندھنے کے بعد وہ مشیر پھر دوبارہ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا، جبکہ پلاسر نے پھر یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے اور شہنشین پر خالی پڑی ہوئی ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے یوناف، اب تم میرے گھر کے ایک فرد ہو، لہٰذا شہنشین پر چڑھو اور میرے ساتھ اس خالی کرسی پر آ کر بیٹھو، تاکہ اس میدان میں اور جو مقابلے ہونے والے ہیں انہیں تم میرے ساتھ بیٹھ کر دیکھو۔ یوناف شہنشین پر چڑھ کر پلاسر کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد 4-5 اور مقابلے ہوئے، لیکن کوئی بھی جوان کسی گھوڑے کو اپنے سامنے زیر نہ کر سکا۔ یوں یہ میلہ ختم ہوا اور بادشاہ اپنی بیویوں، بیٹی اور یوناف کو لے کر محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ چند روز بعد آشور کا بادشاہ پلاسر اپنے لشکر کے ساتھ نینوا شہر سے بابل کی طرف روانہ ہوا۔ اس لشکر میں یوناف کے علاوہ پلاسر کی بیوی آفورا اور اس کی بیٹی رقیم بھی شامل تھی۔ بادشاہ کی بیٹی رقیم اس لشکر میں ایک سالار کی حیثیت سے شامل ہوئی تھی۔ وہ مردانہ اور جنگی لباس پہنے ہوئے تھی اور لشکر کا ایک حصہ اس کے تحت کام کر رہا تھا۔ دوسری طرف اہل بابل کو بھی یہ خبر ہو گئی تھی کہ آشوریوں کا بادشاہ پلاسر ان پر حملہ آور ہونے کے لیے نینوا شہر سے نکل چکا ہے، اور بابل پر ان دنوں کاسی قوم کی حکومت تھی۔ کاسی قوم کے یہ لوگ کرمان شاہان کے نزدیک کردستان کے پہاڑی سلسلے کے رہنے والے تھے، اور کچھ عرصہ پہلے انہوں نے بابل فتح کر کے اس پر حکومت کرنا شروع کر دی تھی۔ پلاسر کے حملے کی خبر سن کر کاسی قوم کے حکمرانوں نے شہر کے اندر اسلحہ اور خوراک کے وسیع ذخائر جمع کر لیے تھے۔ شہر کے دروازے انہوں نے بند کر دیے، اور شہر کی فصیلوں پر انہوں نے ہتھیاروں کے ڈھیر لگانے کے علاوہ لشکر کا ایک بہت بڑا حصہ شہر کے دونوں فصیلوں پر متعین کر دیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ شہر کی چوڑی فصیلوں پر پانی گرم کرنے اور آگ کے انگارے جمع کرنے کا بھی انتظام کیا گیا تھا، تاکہ اگر دشمن فصیل پر چڑھنے کی کوشش کرے تو اس پر کھولتا ہوا پانی اور آگ کے دہکتے ہوئے انگارے پھینکے جائیں۔ پلاسر کے پہنچنے سے پہلے پہلے بابل کے حکمرانوں نے یہ سارے انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ چند دن بعد پلاسر بھی وہاں پہنچ گیا، اور دریائے فرات کو پار کر کے اس نے بابل شہر کا محاصرہ کر لیا۔ ایک دن آرام کرنے کے بعد دوسرے روز پلاسر نے شہر پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ نینوا کے حملہ آوروں نے دیکھا کہ
بابل شہر کی 2 فصیلیں تھیں اور دونوں ہی بڑی مضبوط اور چوڑی تھیں۔ جب نینوا کے لشکری آگے بڑھ کر فصیل پر چڑھنے کی کوشش کرتے تو ان پر آگ کے دہکتے ہوئے انگارے اور کھولتا ہوا پانی پھینکا جاتا، جس کی وجہ سے انہیں ناکام اور نامراد ہو کر واپس لوٹ جانا پڑتا تھا۔ چند روز تک شہر کی فصیلوں پر حملہ آور ہونے کا سلسلہ جاری رہا، لیکن نینوا کا لشکر بابل کی فصیلوں کو عبور کر کے شہر میں داخل ہونے میں بری طرح ناکام ہوا تھا۔ تاہم پلاسر نے بابل شہر کا محاصرہ ختم نہیں کیا، بلکہ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس محاصرے کو طول دیتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ بابل شہر کے لوگوں کے پاس رسد اور خوراک کا ذخیرہ ختم ہو جائے اور وہ آپ سے آپ پلاسر کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائیں۔ بابل شہر کے محاصرے کے دوران ایک روز نینوا کا بادشاہ پلاسر اپنے خیمے میں اپنی بیوی آفورا اور بیٹی رقیم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ یوناف خیمے میں داخل ہوا۔ پلاسر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر یوناف کا خیر مقدم کیا۔ یوناف اس کے سامنے آ بیٹھا اور پھر وہ پلاسر کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اے بادشاہ، جس طرح ہم نے بابل شہر کا محاصرہ کر رکھا ہے، اس طرح تو یہ محاصرہ اپنی طوالت میں کئی مہینوں تک دراز ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہمارے لشکری بابل شہر پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اس کی فصیلوں پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بابل کے لشکریوں کی طرف سے ان پر کھولتا ہوا پانی اور آگ کے انگارے برسائے جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں کوئی بھی لشکر بابل شہر کی فصیلوں پر چڑھ کر اسے فتح نہیں کر سکتا۔ اے بادشاہ، اگر آپ مجھ سے اتفاق کریں تو میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے جس پر عمل کر کے ہم بڑی آسانی کے ساتھ بابل شہر کو فتح کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یوناف کی یہ گفتگو سن کر پلاسر کی آنکھوں میں روشنی اور چمک پیدا ہو گئی، جبکہ اس کی بیوی آفورا اور بیٹی رقیم بڑے غور سے اور بڑی جستجو کی کیفیت میں یوناف کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر پلاسر نے بڑی نرمی اور شفقت سے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے میرے عزیز، وہ کون سی تجویز اور کون سا طریقہ ہے جسے تم استعمال کر کے بابل شہر کو آسانی سے فتح کر سکتے ہو؟ پلاسر کے استفسار پر یوناف پھر بولا، اے بادشاہ، میں آج شام سے کچھ پہلے بابل شہر میں داخل ہوں گا۔ شام تک میں شہر کے اندر گھوم پھر کر شہر کے مختلف حصوں کا جائزہ لوں گا، اور جب رات گہری ہو جائے گی تو میں شہر کے شمالی جانب فصیل پر نمودار ہوں گا، اور رسوں کی سیڑھیاں میں فصیل کے ساتھ باندھ کر نیچے گرا دوں گا، اور ساتھ ہی میں مشعل کا اشارہ کروں گا، اور میرا یہ اشارہ پاتے ہی آپ لشکر کے چند دستوں کو مقرر کرنا۔ یہ دستے رات کی تاریکی میں سام کی طرح رینگتے ہوئے فصیل کی طرف جائیں گے، اور رسوں کی جو سیڑھیاں میں نے فصیل پر گرا رکھی ہوں گی، ان سیڑھیوں کے ذریعے سے یہ فصیل پر چڑھ کر وہ بابلی لشکریوں سے جنگ شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد جب فصیل کے اوپر بابل کی لشکریوں کے ساتھ لڑائی شروع ہو جائے گی تو آپ رسیوں کی ان سیڑھیوں سے اپنے مزید لشکریوں کو اوپر چڑھاتے رہنا۔ اس دوران میں رسیوں کی کئی اور سیڑھیاں بھی نیچے لٹکا دوں گا۔ اس طرح اوپر چڑھنے والے ہمارے لشکریوں کی تعداد لمحہ بلمحہ زیادہ ہوتی چلی جائے گی، اور اس طرح ہم ہر لمحے بابل کے لشکریوں پر زیادہ سے زیادہ زور ڈالتے ہوئے پہلی فصیل سے دوسری فصیل کی طرف منتقل ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک بار اگر ہم نے بابل کی پہلی فصیل پر قبضہ کر لیا تو دوسری فصیل پر جا کر اسے اپنی گرفت میں لینا ہمارے لیے مشکل نہ رہے گا۔ اس لیے پہلی فصیل سے دوسری فصیل کی طرف ہم برجوں کی آڑ لے کر بڑی آسانی سے دشمن پر تیر اندازی کر سکیں گے، اور اس طرح ہم بابل شہر کو بہت جلد اپنے سامنے سرنگوں ہونے پر مجبور کر دیں گے۔ یوناف کی یہ تجویز سن کر پلاسر کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تھوڑی دیر تک وہ بڑے غور سے یوناف کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے مسکرا کر کہا، اے یوناف میرے عزیز، تمہاری تجویز بہت اچھی ہے اور خوشکن ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کیسے اور کیوں کر ممکن ہے؟ یوناف نے فوراً پوچھا، اے بادشاہ، اس پر عمل کیسے ممکن نہیں ہے؟ پلاسر نے پھر پوچھا، اس پر عمل درآمد اس وقت ہی ممکن ہے جب تم بابل شہر میں داخل ہو جاؤ گی اور وہاں پر دشمن کی گرفت اور اس کے قابو میں آنے سے بچ کر اپنا کام انجام دے سکو گے۔ لیکن یہاں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تم بابل شہر میں کیسے اور کیوں کر داخل ہو سکو گے؟ تم جانتے ہو کہ بابل شہر کے سارے دروازے بند ہیں۔ شہر کے دروازوں کے اندر اکا دکا آدمیوں کی آمد و رفت کے لیے جو چھوٹے دروازے بنے ہوئے ہیں، ان کے راستے بھی آنے جانے والوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ اب ہمارے سامنے یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اس محاصرے کو طول دیں اور اہل بابل کو مجبور کر دیں کہ وہ ہمارے سامنے ہتھیار ڈال دیں۔ یوناف نے پھر پلاسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، بابل شہر میں داخل ہونا میرا کام ہے،
آپ اس فکر کو چھوڑ دیں کہ میں کیسے اور کیوں کر شہر میں داخل ہوں گا۔ آپ دیکھیں گے کہ میں شام سے پہلے پہلے شہر میں داخل ہو کر پورے شہر کا ایک چکر لگاؤں گا، اور پھر رات گہری ہونے تک شہر کی فصیل کے اوپر ہی شہر کے محافظوں کے اندر چکر لگاتا رہوں گا۔ اس دوران آپ صرف یہ کیجئے گا کہ جنگ کو روک کر رکھیے گا، تاکہ اس دوران میں بابلی اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ایک حصہ فصیل پر لیٹ کر آرام کرے اور دوسرا ہمارے لشکر پر نگاہ رکھے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اس طرح فصیل کے اوپر میرا کام کافی حد تک پورا ہو جائے گا۔ پلاسر نے پھر اپنی بات پر زور دیتے ہوئے پوچھا، لیکن تم آخر بابل شہر میں کیسے داخل ہوگے؟ یوناف نے پھر پہلے کی نسبت قدرے بلند آواز میں کہا، میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ اس کی فکر چھوڑ دیں کہ میں بابل شہر میں کیسے داخل ہوں گا۔ یہ میرا کام ہے اور میں آپ کو بابل شہر میں داخل ہو کر شمال کی طرف سے حملہ آور ہونے کا اشارہ کروں گا۔ پلاسر نے اس دفعہ گہری سنجیدگی سے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یوناف میرے عزیز، اپنے آپ کو کسی خطرے اور کسی خدشے میں نہ ڈالنا۔ تم جانتے ہو کہ میرا کوئی بیٹا نہیں، اور قسم عاشور کی میں تمہیں اپنے بیٹوں جیسا ہی عزیز اور پیارا سمجھنے لگا ہوں، لہٰذا بابل شہر میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو کسی خطرے میں ڈالنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ شہر کو فتح کرنے کا ہمارے پاس یہ آسان ترین طریقہ ہے کہ ہم محاصرے کو طویل کرتے جائیں، اور اس طرح تنگ آ کر اہل بابل ہمارے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے۔ پلاسر جب خاموش ہوا تو یوناف نے پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ بے فکر رہیں، میں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے بغیر بابل شہر میں داخل ہوں گا۔ ایسے کام میں پہلے کئی مرتبہ بہت سے مواقع پر کر چکا ہوں، اہل بابل کو خبر تک نہ ہوگی، اور میں عجیب سا بھیس بدل کر شہر میں داخل ہو جاؤں گا۔ اگر آپ محاصرے کو طول دے کر بابل کو فتح کرنا چاہیں تو اس میں بھی بڑے خطرے اور خدشات ہیں۔ ہو سکتا ہے بابل کی ہمسایہ حکومتیں بابل کی مدد کے لیے پہنچ جائیں، یا بابل کے اپنے ہی دوسرے شہروں سے اہل بابل کو کمک اور مدد پہنچائیں۔ اس طرح ہمارے لیے دشواری اور خطرات بڑھ جائیں گے، کیونکہ بابل کی طرف سے اہل بابل ہم پر حملہ آور ہوں گے، اور اگر باہر سے دوسرے شہروں سے بھی ان کے لیے کوئی حکمران اور لشکر پہنچ جائے تو پھر وہ بھی ہماری پشت کی طرف سے ہم پر حملہ آور ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس طرح ہم 2 طرف سے پس کر رہ جائیں گے۔ ہماری کامیابی اور ہماری فتح مندی کی ساری ہی امیدیں ختم ہو جائیں گی۔ یوناف کی اس گفتگو پر پلاسر نے ایک بار غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر اس نے کسی قدر جھکتے ہوئے یوناف کی بات مانتے ہوئے کہا، اے یوناف، تمہارا کہنا درست ہے، اگر ہم محاصرے کو طول دیتے ہیں تو ہمارے لیے خطرات بھی اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں، لہٰذا میں تمہاری اس تجویز پر عمل کرنے کو تیار ہوں۔ اگر تم بغیر کسی خطرے اور بغیر کسی خدشے کے بابل شہر میں داخل ہو کر سیڑھیاں پھینکنے اور اپنے لشکر کے فصیل پر چڑھنے کا انتظام کر سکتے ہو تو قسم عاشور کی میں سمجھوں گا کہ تم ایک دیوتا بن کر میرے لشکر میں شامل ہوئے ہو اور میری فتح مندی کا باعث بنے ہو۔ پلاسر کی اس گفتگو پر یوناف اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر اس نے بادشاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اب چلتا ہوں، شام ہونے سے پہلے پہلے میں بابل شہر میں داخل ہو جاؤں گا، اور جب میں دیکھوں گا کہ دشمن کے لشکر پر غنودگی، سستی اور نیند طاری ہے تو میں فصیل کے شمالی حصے پر جلتی ہوئی مشعل کا اشارہ دوں گا، اور ساتھ ہی میں وہاں رسوں کی سیڑھیاں پھینک دوں گا۔ اس کے بعد آپ اپنے لشکر کو حرکت میں لا کر فصیل پر چڑھانے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک بار جب ہم بابل کی فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو بابل شہر بہت جلد ہمارے سامنے سرنگوں ہو جائے گا۔ یوناف جب پلاسر کے خیمے سے نکلنے لگا تو پلاسر کی بیٹی حسین رقیم نے پہلی بار یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا آپ ہمیں یہ نہ بتائیں گے کہ آپ بابل شہر میں کیسے داخل ہوں گے؟ آپ ہمارے گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے اتنے دنوں سے ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، لہٰذا ہم تینوں یقیناً آپ سے متعلق فکر مند اور پریشان رہیں گے۔ یوناف رقیم کی اس گفتگو کا اور اس استفسار کا جواب دینے ہی والا تھا کہ رقیم کی ماں اور پلاسر کی بیوی آفورہ بول اٹھی، اے یوناف میرے بیٹے، رقیم ٹھیک کہتی ہے، آخر تم کیسے شہر میں داخل ہوگی؟ اور اگر تمہارے پاس کوئی ایسا کامیاب حربہ شہر میں داخل ہونے کا ہے تو ہمیں بتا دو تاکہ ہم تمہاری طرف سے مطمئن اور بے فکر رہیں۔ اس گفتگو کے جواب میں یوناف نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اس موقع پر آپ لوگوں سے یہی کہنا پسند کروں گا کہ آپ میری طرف سے بالکل بے فکر رہیں، میں بغیر کسی خطرے کے بابل شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی یوناف پلاسر کے خیمے سے نکل گیا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے اپنی سری قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے
یوناف بابل شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک شہر کے اندر گھوم پھر کر وہ شہر کے حالات کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر وہ بابل کے سب سے بڑے مندر آساگیلا کے معبد کے قریب آ کھڑا ہوا۔ یہ بابل کے سب سے بڑے دیوتا مردوک کا معبد تھا۔ یوناف نے دیکھا بہت سے لوگ مردوک دیوتا کے اس معبد کے اندر اور باہر جمع تھے اور آشوری بادشاہ پلاسر کے خلاف بابل کی کامیابی اور فتح مندی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ یوناف تھوڑی دیر تک آساگیلا معبد کے باہر کھڑا ہجوم کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر وہ آگے بڑھ گیا یہاں تک کہ وہ بابل کی سب سے بڑی دیوی اشتار کے معبد پر آ کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا شہر کے لوگ، کیا بے دین، کیا جادوگر، کیا طوائفیں، کیا دہقان اور جاہل، سب لوگ مرد اور عورتیں اشتار دیوی کے معبد کے قریب جمع تھی، اور وہ طرح طرح کے گانے اور ترانے گاتے ہوئے اپنی دیوی کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ دیوی انہیں آشوری بادشاہ پلاسر کے حملے سے محفوظ رکھے۔ یوناف تھوڑی دیر تک یوں ہی شہر کے اندر گھوم کر بابل کے مختلف دیوتاؤں اور دیویوں کے معبدوں کا جائزہ لیتا رہا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، فضاؤں کے اندر اندھیرا پھیل گیا۔ اس کے بعد یوناف حرکت میں آیا۔ وہ پہرے داروں کے بھیس میں بابل کی فصیل کے اوپر چہل قدمی کرنے لگا۔ فصیل کے اوپر گھومتے گھومتے ایک جگہ یوناف رک گیا تھا اور رسوں کے ایک ڈھیر کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا وہ رسوں کی سیڑھیاں تھیں جن سے وہ رات کی تاریکی میں کام لے سکتا تھا۔ فصیل کے اوپر رسوں کی ان سیڑھیوں کو دیکھتے ہوئے یوناف کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ پھر وہ کافی دیر تک فصیل کے اوپر چہل قدمی کرتا رہا یہاں تک کہ رات گہری ہو گئی۔ فصیل کے اوپر پہرا دینے والے محافظوں میں سے کچھ آرام کرنے لگے تھے اور کچھ پہرے دار برجوں کے اندر بیٹھ کر پہرا دینے لگے تھے۔ ایسے میں یوناف حرکت میں آیا۔ سب سے پہلے اس نے 2 خاصی بڑی رسیوں کی سیڑھیاں بابل شہر کی بیرونی فصیل پر باندھ کر نیچے لٹکا دیں۔ اس کے ساتھ ہی ان سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہو کر اس نے آشوری لشکر کو جلتی ہوئی ایک مشعل کا اشارہ بھی دے دیا۔ یوناف کا اشارہ ملتے ہی پلاسر اپنے لشکر کو حرکت میں لایا اور اس کے لشکر کے کئی دستے سام کی طرح زمین پر رینگتے ہوئے فصیل کے اس حصے کی طرف بڑھنے لگے جہاں پر کھڑے ہو کر یوناف نے جلتی ہوئی مشعل کا اشارہ دیا تھا۔ جلد ہی پلاسر کے یہ دستے زمین پر رینگتے ہوئے فصیل پر پہنچ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ فصیل کے ساتھ رسیوں کی سیڑھیاں لٹک رہی ہیں تو وہ اپنے ہتھیاروں کو سنبھالتے ہوئے کوئی آواز پیدا کیے بغیر بڑی تیزی سے ان سیڑھیوں پر چڑھنے لگے تھے اور یہ لشکری فصیل کے اوپر جا کر لیٹنا شروع ہو گئے تاکہ دشمن کو ان کے اوپر چڑھنے کی خبر نہ ہو۔ جب کئی دستے فصیل پر اوپر چڑھ گئے تب کہیں نزدیکی برج والوں کو خبر ہوئی کہ آشوری ان کی فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور ان برج والوں نے آگے بڑھ کر ان اوپر چڑھتے ہوئے آشوریوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ آشوری بڑی خونخواری سے قریبی برج پر حملہ آور ہوئے اور لمحوں کے اندر انہوں نے وہاں پر پہرا دینے والے بابلیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر نزدیکی برجوں پر قبضہ کر کے فصیل کے اوپر اپنے پاؤں جما لیے تھے۔ اس کے بعد یوناف کی نشاندہی پر آشوری سپاہیوں نے فصیل پر پڑی رسیوں کی کئی اور سیڑھیاں اٹھا کر فصیل کے ساتھ باندھ کر نیچے لٹکا دیں۔ آشوریوں کے فصیل پر چڑھنے کی رفتار پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی۔ بابلیوں نے فصیل کے سارے حصوں سے اس طرف سمیٹ کر آشوریوں کو پیچھے دھکیلنے اور انہیں فصیل پر چڑھنے سے روکنے کی انتہائی کوشش کی، لیکن انہیں مکمل طور پر ناکامی ہوئی۔ آشوریوں نے بڑی تیزی سے انہیں پیچھے دھکیلتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ مزید برجوں پر قبضہ کرنے لگے۔ اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ خود پلاسر بھی شہر کی فصیل پر چڑھ گیا اور وہ اپنے لشکریوں کو للکارتے ہوئے بڑی تیزی سے حملہ آور ہونے کا حکم دے رہا تھا، جبکہ لشکر کا وہ حصہ جو ابھی تک بابل شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھا اس کی کمانداری پلاسر کی حسین بیٹی رقیم کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آشوریوں نے بابل شہر کی بیرونی فصیل پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ بیرونی اور اندرونی فصیل کو ملانے والی سیڑھیوں پر سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ کر بڑی تیزی کے ساتھ اندرونی فصیل پر حملہ آور ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ اندرونی فصیل سے بھی بابلیوں کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ پھر اندرونی فصیل پر کافی دیر تک جنگ ہوتی رہی اور پھر وہ لمحہ آیا کہ رات کے پچھلے حصے میں آشوریوں نے بابلیوں کو اندرونی فصیل سے بھی اتار کر رکھ دیا۔ اب بابل شہر کی اندرونی اور بیرونی دونوں فصیلوں پر حملہ آور آشوریوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ جس وقت مشرق سے سورج طلوع ہو رہا تھا اس وقت تک آشوریوں نے بابل شہر کی دونوں فصیلوں پر مکمل طور پر قبضہ کرنے کے بعد سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اتر کر بابل شہر کے اندرونی حصوں پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا تھا۔
جب سورج تھوڑا سا بلند ہوا تھا تو آشوریوں نے بڑے زوردار حملے شروع کر دیے۔ بابل شہر کے شمالی دروازے پر قبضہ کر لیا، اور پھر جو ہی آشوریوں نے بابل شہر کا شمالی دروازہ کھول دیا، پلاسر کی حسین بیٹی رقیم باقی ماندہ آشوری لشکر کے ساتھ کسی سیلاب کی طرح بابل شہر میں داخل ہو گئی، اور بڑی خونخواری کے ساتھ اس نے بابلیوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اب بابلی دو طرف سے پسنا شروع ہو گئے۔ فصیل کی طرف سے پلاسر اور یوناف بڑی تندہی سے ان پر حملہ آور ہو رہی تھی، جبکہ بابل شہر کے شمالی دروازے کی طرف سے پلاسر کی حسین بیٹی رقیم اپنے لشکر کے ساتھ اپنی پوری خونخواری سے بابلیوں پر حملے کر رہی تھی۔ اس طرح ان دو طرفہ حملوں کے سامنے بابلی زیادہ دیر تک نہ ٹھہر سکی۔ آشوری کافی دیر تک ان کا قتل عام کرتے رہے، اور جب بابلیوں نے اندازہ لگا لیا کہ اب وہ مزید مزاحمت نہیں کر سکتے تو انہوں نے آشوریوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح بابل شہر کے اندر اس جنگ میں بابل کی حکمران کاسی قوم کو بری طرح شکست ہوئی۔ آشوری بابل شہر کو فتح کر کے اس پر قابض ہو گئے، اور بابل کے خلاف آشوری بادشاہ پلاسر کی یہ شاندار فتح تھی۔ اس فتح کے چند روز بعد آشوریوں کا بادشاہ پلاسر بابل کے شاہی محل کے ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے اس کی بیوی آفورا اور اس کی حسین و جمیل بیٹی رقیم بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس ماحول میں پلاسر تھوڑی دیر تک کسی تفکر اور سوچ بچار میں ڈوبا رہا، پھر چند لمحوں تک باری باری اس نے اپنی بیٹی رقیم اور اپنی بیوی آفورا کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد اس کی نگاہیں اپنی بیٹی رقیم پر جم کر رہ گئیں۔ اس نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے رقیم میری بیٹی، اب جب کہ اس اجنبی یوناف کی وجہ سے بابل شہر کو ہم فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو اس موقع پر میں نے اپنے دل میں ایک فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے کو عملی صورت دینے کے لیے میں تمہارے ساتھ مشورہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے اس ارادے میں تمہاری ذات بھی ملوث ہے۔ رقیم نے بڑے خلوص اور بڑی انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اے میرے باپ، ایسا کوئی فیصلہ جس میں میری ذات بھی ملوث ہو تو وہ آپ کی ذات کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بن سکتا۔ میری ذات سے وابستہ جو فیصلہ بھی آپ کریں گے میں اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤں گی، آپ کے فیصلے کو اپنا فیصلہ سمجھ کر مطمئن ہو جاؤں گی۔ رقیم کے خاموش ہونے پر پلاسر نے پھر کہنا شروع کیا، اے میری بیٹی، یوناف کی کارکردگی تم ماں بیٹی کے سامنے ہے۔ تم دونوں جانتی ہو کہ یوناف میرے لیے دبی ہوئی سیاہیوں میں صبح کی ایک کرن ثابت ہوا ہے، جبکہ ہمارے دشمنوں کے لیے وہ جوان آندھی، یلغار اور درد کی تاریک اور طویل فصیل ثابت ہوا ہے۔ اس شخص نے لمحوں کے اندر ہمارے دشمنوں کے عزائم اور اعمال کو خواب و سراب بنا کر رکھ دیا تھا۔ اے میری بیٹی، بابل کو فتح کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ یہ سب کچھ اسی یوناف کے باعث ہوا ہے۔ اگر ہم اس کے کہنے پر عمل نہ کرتے اور یوں ہی بابل کا محاصرہ کیے پڑے رہتے تو ہو سکتا ہے کہ باہر سے بابل کے حمایتی ہم پر حملہ آور ہوتے، اور ادھر بابل سے بھی بابلی لشکر ہم پر ٹوٹ پڑتا، اور دو طرفہ مصیبت ہماری ساری توانائیوں اور ہمارے سارے ارادوں کو چکنا چور کر کے رکھ دیتی۔ پر اس یوناف نے ہمارے سارے ہی بگڑے کام بنا دیے۔ اس نے ایک رات کے اندر بابل میں داخل ہو کر ایسا انقلاب برپا کر دیا تھا کہ بابل صرف ایک ہی رات میں ہمارے سامنے سرنگوں ہو کر رہ گیا۔ اے میری بیٹی، اس یادگار کردار اور اس عظیم کام کے صلے میں میں یوناف کو ایک انعام دینے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ اے میری بیٹی، یوناف وہ شخص ہے جو ہمارے دشمنوں کے لیے ان کے دل کا نوحہ، ان کے ہونٹوں کی آہ اور ان کی آنکھ کا آنسو، ان کی غم کی سسکی، ان کی بدقسمتی کی تمازت ہے۔ اس نوجوان میں، اے میری بیٹی، اس قدر اوصاف ہیں کہ اگر مجھے کوئی ساری رات کہے کہ اس کی میں صفات ہی بیان کرتا رہوں تو بھی میں ایسا کرتے ہوئے فخر محسوس کروں گا۔ اس کے اسی کردار اور اسی اوصاف کی بنا پر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہاری شادی یوناف کے ساتھ کر دوں۔ اے میری بیٹی، اس موقع پر اس رشتے کے خلاف تمہیں اگر کوئی اعتراض ہو تو بلا جھجک کہو۔ اگر تم اس کے ساتھ شادی پر آمادہ نہ ہو تو میں اپنا یہ فیصلہ بخوشی واپس لے لوں گا۔ میں کسی اور آشوری لڑکی کی شادی اس کے ساتھ کر دوں گا۔ میں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس نوجوان کو اپنا بیٹا بنا کر اپنے پاس رکھوں گا، کیونکہ جو خلوص، سچائی اور راستی اس نوجوان نے مجھے عطا کی ہے وہ مجھے آج تک کہیں سے نہیں ملی۔ اے میری بیٹی، جو سوال میں نے تم سے کہا ہے اس سوال کا اب تم مجھے کیا جواب دو گی؟ رقیم کے کوئی جواب دینے سے قبل اس کی ماں آفورا نے اپنے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہو جائے تو یہ رشتہ میری بھی خوشی اور اطمینان کا باعث ہوگا۔
رقیم تھوڑی دیر تک گردن جھکا کر کچھ سوچتی رہی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ اور آنکھوں کے اندر خوشیوں کے انگنت سائے رقص کرتے رہے۔ پھر اس نے اپنی گردن جھکاتے ہوئے اپنے باپ پلاسر کی طرف دیکھے بغیر کہا، اے میرے باپ، مجھے اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور یہ کہ میں یوناف نام کے اس جوان کے ساتھ شادی کرنے پر بخوشی تیار ہوں۔ رقیم کا یہ جواب سن کر پلاسر کے چہرے پر انگنت خوشیاں بکھر گئیں۔ پھر اس نے اپنی بیوی آفورہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے آفورہ، تم رقیم کو اٹھا کر اس محل کے دوسرے کمرے کی طرف لے جاؤ۔ اس کا یہ سپاہیانہ اور جنگی لباس اتار کر اسے دلہن کا عمدہ ترین لباس پہنایا جائے۔ اس دوران میں اپنے آدمی بھیج کر یوناف کو بلواتا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر تک ان دونوں کی شادی کی رسم ادا کر دی جائے گی۔ پلاسر کا یہ فیصلہ سن کر آفورہ کی خوشیاں اور اطمینان کا کوئی حساب اور اندازہ نہ تھا۔ دوسری طرف رقیم کے چہرے پر بھی بے شمار خوشیاں اور بے شمار قہقہے رقص کر رہے تھے۔ رقیم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی ماں کے ساتھ وہ دوسرے کمرے کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد پلاسر نے اپنا آدمی بھیج کر یوناف کو اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ اسے اس حقیقت سے آگاہ کر دیا کہ تھوڑی دیر تک اس کی شادی رقیم سے ہونے والی ہے۔ آشوری لشکر میں شامل عورتوں کو بھی وہاں بلوا لیا گیا تھا۔ دیگر آشوری سرداروں کو بھی دعوت دی گئی تاکہ وہ رقیم اور یوناف کی شادی میں شرکت کر سکیں۔ رقیم کو پہلے عرق گلاب سے نہلایا گیا، پھر مختلف خوشبوؤں سے اس کے بال دھوئے گئے تھے۔ اسے زردوزی کا سرخ عروسی جوڑا پہنایا گیا، جس کے اوپر اس نے سنہری روپیلی کام کا چوغا پہن رکھا تھا۔ اس کے کانوں میں جواہرات کے آویزے، گلے میں سونے اور زمرد کا ہار تھا۔ اس حال میں جب وہ اپنی ماں اور آشوری لڑکیوں کے جھرمٹ میں دوسرے کمرے سے نکل کر اس کمرے میں لائی گئی جس کے اندر پلاسر، یوناف اور دوسرے آشوری سردار بیٹھے ہوئے تھے، اس موقع پر رقیم شعر کے ہر لفظ اور جادو کے ہر حرف کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ لفظوں کی تتلیوں اور دوڑتے اڑتے طیور کی طرح پرکشش دکھائی دے رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کی نگاہوں کے اندر بہاروں کی خوشگوار حدت اور محبت کا گداز رقص کر رہا ہو۔ بہرحال عورتوں کے جھرمٹ میں حسین رقیم کو لا کر یوناف کے پہلو میں بٹھا دیا گیا اور آشوری رسم و رواج کے مطابق یوناف اور رقیم کی اس روز شادی کر دی گئی۔ شادی کی اس تقریب کے بعد وہاں جمع ہونے والی ساری آشوری عورتیں چلی گئی تھیں۔ پھر پلاسر نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے یوناف میرے بیٹے، آشوری رسم و رواج کے مطابق شادی کے بعد ایک شوہر خود اپنی بیوی کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے میں لے کر جاتا ہے۔ لہٰذا اب جب کہ تم اور رقیم میاں بیوی کے رشتے میں پروئے جا چکے ہو تو تم اپنی جگہ سے اٹھو، رقیم کا ہاتھ تھامو اور اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے کر چلو۔ تھوڑی دیر بعد میں اور آفورہ بھی تمہارے کمرے میں آتے ہیں۔ شادی میں حصہ لینے والی ان عورتوں نے تمہارے کمرے کو صحیح طور پر سجا دیا ہوگا۔ اب تم اٹھو، رقیم کو اپنے ساتھ لے کر چلو۔ پلاسر کے کہنے پر یوناف اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی رقیم بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ پھر یوناف نے ہاتھ آگے بڑھا کر رقیم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اس موقع پر رقیم کی حالت بالکل لہروں کی سرشاری جیسی ہو رہی تھی۔ اپنا ہاتھ یوناف کے ہاتھ میں دینے کے بعد اس کے پہلو سے پہلو ملا کر کھڑی رقیم چاندی کی طرح چھلکتا ایک جام، سنہرے وصل کی دھمک، بہاروں کی خوشگوار حدت اور دوڑتے اڑتے خیالات کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ یوناف کو پا لینے کی خوشی اور فتح کے نشے میں اس کی آنکھیں بوجھل اور فراز شوق سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ ٹھنڈے گیلے ساحل کی طرح مطمئن اور چنبیلی کے دودیا پھولوں کی طرح پرکشش لگ رہی تھی۔ پھر یوناف جب حرکت میں آیا تو وہ بھی اس کے ساتھ چل دی۔ یوں یوناف رقیم کو لے کر اس محل کے اندر اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ رقیم کا ہاتھ تھامے یوناف جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا شادی میں حصہ لینے والی عورتوں نے اس کے کمرے کے اندر خاصی تبدیلی کر کے رکھ دی تھی۔ ایک مسہری کی جگہ اب وہاں پر 2 مسہریاں تھیں۔ کمرے میں بیٹھنے کے لیے نشستوں اور کچھ دوسری ضروریات زندگی کا بھی اضافہ کر دیا گیا تھا۔ یوناف رقیم کا ہاتھ تھامے اس کمرے میں داخل ہوا۔ رقیم کو اس نے پلنگ پر بٹھا دیا جو شادی میں حصہ لینے والی عورتوں نے اس کی غیر موجودگی میں وہاں لگا دیا تھا۔ رقیم کو مسہری پر بٹھانے کے بعد یوناف اس کے سامنے بنی ہوئی چمڑے کی ایک نشست پر بیٹھ گیا۔ دونوں تھوڑی دیر تک خاموش رہے۔ پھر یوناف نے رقیم کو مخاطب کرتے ہوئے مدھم آواز میں کہا، رقیم، میرے خیال میں تمہارے باپ اور آشوریوں کے بادشاہ پلاسر نے میری اور تمہاری شادی کا ارادہ اچانک ہی کر لیا ہے۔ شادی سے تھوڑی دیر پہلے تک مجھے یہ علم نہ تھا
کہ میری آج تم سے شادی ہونے والی ہے۔ اگر مجھے پہلے بتا دیا جاتا تو میں تم سے مل کر تمہارے ذہن میں چند باتیں ضرور ڈالتا جو شاید مستقبل میں تمہارے لیے فائدہ مند ہوتیں۔ اب جب کہ میری اور تمہاری شادی ہو چکی ہے تو جو باتیں مجھے تمہیں شادی سے پہلے کہنا چاہیے تھیں وہ اب میں شادی کے بعد تمہیں کہہ کر اپنا فرض ادا کرتا ہوں، تاکہ آنے والے دور میں تم میرے متعلق بدظن اور بدگمان نہ ہو جاؤ۔ یوناف کی اس گفتگو پر رقیم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس موقع پر اس کے دل میں سوز اور نگاہوں میں محبت کا گداز تھا۔ پھر رقیم نے اپنی آنکھوں میں دھنک کے سب رنگ سجاتے ہوئے کہا، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اگر آپ کا کوئی راز ہے یا آپ نے میرے علاوہ کوئی اور بھی شادی کر رکھی ہے تب بھی میں آنے والے دنوں میں نہ آپ سے متنفر ہوں گی اور نہ کسی غلط فہمی میں پڑوں گی۔ اگر آپ کی اس سے پہلے ایک سے زائد شادیاں ہیں تب بھی اس موقع پر میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ سے شادی کرنے پر میں بے حد مطمئن اور خوش ہوں۔ یوناف نے محسوس کیا کہ رقیم کے لفظوں میں اڑتی تتلیوں جیسی کشش، اس کے ہر حرف میں جادو کی سی لپک تھی۔ اس کے انداز میں بیدار ہوتے ہوئے روپیلے سپنے رقص کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد رقیم نے پھر یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر آپ مجھے کچھ بھی نہ کہیں اور اپنا ہر راز مجھ سے چھپا کر رکھیں تب بھی میں اپنی پوری سچائی، اپنی تمام الفت اور اپنی ساری خودداری کے ساتھ آپ کو اپنے زندگی بھر کا ساتھی اور اپنے لیے دنیا کی قیمتی متاع سمجھتی رہوں گی۔ یوناف تھوڑی دیر تک غور سے رقیم کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے کہنا شروع کیا، اے رقیم، جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں اسے غور سے سنو۔ میں کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک غیر معمولی انسان ہوں۔ عام انسانوں کے مقابلے میں میری قوتیں بھی غیر معمولی ہیں۔ میں دور و دراز کے مسافتوں کو لمحوں کے اندر سمیٹ کر رکھ سکتا ہوں۔ میں کچھ پوشیدہ مخفی اور مافوق الفطرت قوتوں کا بھی مالک ہوں۔ تم سے یہ کہوں گا کہ میری اور تمہاری شادی تو ہو گئی ہے پر تمہارے بدن سے میری کوئی اولاد نہ ہوگی۔ میں اپنی موت تک بے اولاد ہی رہوں گا۔ میں تم سے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتا۔ یہی وہ باتیں تھیں جو میں تم سے کہنا چاہتا تھا۔ اور سن رکھو، یہ جو میں بابل شہر میں داخل ہو کر شہر کی فصیل پر چڑھ گیا تھا اور آشوری لشکر کو اشارہ دے کر میں نے بابل شہر کو فتح کرنے کا ایک سبب پیدا کر دیا تھا، تو یہ بھی میں نے اپنی عام قوتوں سے نہیں بلکہ اپنی مافوق الفطرت قوتوں کو حرکت میں لا کر کیا تھا۔ یوناف کی گفتگو سننے کے بعد رقیم کے چہرے پر انگنت خوشیاں اور مسرتیں بکھر گئیں۔ جب یوناف خاموش ہوا تو اس نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں آپ کی ممنون اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے سارے راز مجھ پر عیاں کر دیے ہیں۔ میرے لیے یہ مسرت اور خوش قسمتی کا باعث ہے کہ آپ ایک مافوق الفطرت انسان ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ واقعی ایسے ہیں تو پھر میں ہمیشہ آپ کی ذات پر فخر کرتی رہوں گی، اور جہاں تک میرے بدن سے اولاد نہ ہونے کا معاملہ ہے تو مجھے اس پر بھی کوئی افسوس نہ ہوگا، کیونکہ نسلیں اور پشتیں مرد سے چلتی ہیں، عورتوں سے نہیں۔ اگر کوئی میری اولاد نہ بھی ہوئی تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ہر حال میں اور ہر طرح سے پورے خلوص اور پوری محبتوں کے ساتھ آپ کی ایک مخلص ساتھی کی حیثیت سے آپ کے ساتھ زندگی بسر کروں گی۔ رقیم بات کہتے کہتے اچانک خاموش ہو گئی۔ یوناف نے اس کی خاموشی سے فوراً فائدہ اٹھایا اور دوبارہ رقیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے رقیم، ایک اہم بات جو میں پوچھنا چاہتا تھا وہ نہ میں اب تک تم سے اور نہ تمہارے ماں باپ یا کسی اور آشوری سے پوچھ سکا۔ سنو رقیم، کچھ عرصے پہلے میں ٹرائے شہر میں تھا۔ میری موجودگی میں یونانی ٹرائے شہر پر حملہ آور ہوئے اور ٹرائے شہر کو فتح کر کے انہوں نے شہر کو آگ لگا کر تباہ و برباد اور شہر کو کھنڈر اور ویران کر دیا تھا۔ ٹرائے شہر کی اس بربادی کے بعد میں فلسطین میں داخل ہوا اور کچھ دن میں نے یروشلم میں گزارا۔ وہاں جب اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور ان کی جگہ ان کا بیٹا رحیام بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا تو میں یروشلم سے نکل کر یہاں بابل شہر کی طرف آیا۔ بابل شہر کے اندر میری ایک سری قوت نے یہ خبر دی ہے کہ دنیا میں اس وقت 3 بڑی قوتیں ابھر رہی ہیں۔ ایک رومن جو یونان کی ملحقہ سرزمینوں کے اندر ابھر رہے ہیں، ان کا جد امجد ٹرائے شہر سے بھاگا ہوا ایک شہزادہ ہے۔ اب ان لوگوں نے ایک نیا شہر آباد کر لیا ہے جس کا نام روم رکھا گیا ہے۔ رومن قوم کی حیثیت سے یہ لوگ بڑی تیزی سے ابھر رہے ہیں۔ اور دوسری بڑی قوم جو دنیا میں ابھر رہی ہے یہ کنانی یا فونیقی ہیں۔ ان کنانیوں کی ایک لڑکی ایلسا نے افریقہ کے ساحل پر قرطاجنہ نام کا ایک شہر آباد کیا تھا۔ ایک موقع پر میں نے ایلسا کی مدد بھی کی تھی، اسے اس کے دشمنوں سے بچایا تھا۔ اس شہر نے اب خاصی ترقی کر لی ہے۔
وہاں کے حکمرانوں نے آس پاس کے افریقی علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد اپنی حکومت کو مستحکم کر لیا ہے۔ اس طرح دنیا کے اندر کنانی ایک بڑی قوت کی حیثیت سے ابھر رہے ہیں۔ دنیا کے اس سٹیج پر نمودار ہونے والی تیسری بڑی قوت آشوری ہیں۔ مجھے خبر دینے والے نے یہ خبر دی ہے کہ آشوری بڑی تیزی کے ساتھ اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کر رہے ہیں، لہٰذا مجھے آشوریوں اور ان کی طاقت و قوت دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ اسی بنا پر میں بابل سے نینوا کی طرف گیا اور وہاں پر حالات نے کچھ اس قدر تیزی سے پلٹا کھایا کہ مجھے فی الفور آشوری لشکر میں شامل ہو کر بابل شہر کی طرف کوچ کرنا پڑا، اور میں تمہارے باپ اور آشوریوں کے بادشاہ پلاسر یا کسی اور آشوری سے آشوریوں کے عقیدے سے متعلق معلومات حاصل نہ کر سکا۔ اے رقیم، یہی معلومات اب میں تم سے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان آشوریوں کا اللہ کے متعلق کیا خیال ہے؟ یہ اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اور اگر مانتے ہیں تو یہ کس طرح کا ایمان رکھتے ہیں؟ حسین رقیم نے تھوڑی دیر تک غور سے یوناف کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، آپ کے اس سوال کا میں یہ جواب دے سکتی ہوں کہ ہم لوگ اللہ کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ شاید آپ جانتے ہوں گے کہ آشوری بنیادی طور پر سامی نسل سے تعلق رکھنے والے ہیں اور ان کا تعلق دشت حجازی سے ہے۔ کسی دور میں عربوں کا یہ گروہ دشت حجاز سے نکل کر شمال کی طرف بڑھ گیا تھا، اور یہاں ان علاقوں میں یہی عرب آشوری کہلانے لگے، اس لیے کہ جس سردار کی سرکردگی میں انہوں نے دشت حجاز سے شمال کے ان علاقوں کی طرف ہجرت کی تھی، اس کا نام آشور تھا، اور اسی کی نسبت سے یہ آشوری کہلانے لگے۔ اسی سردار کے نام پر ایک شہر بھی آباد کیا گیا جس کا نام آشور رکھا گیا تھا۔ شروع میں آشور نام کا یہی شہر آشوریوں کا مرکزی شہر بنا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس آشور نے ایک دیوتا کی حیثیت اختیار کر لی، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس آشور کے بت بنائے گئے۔ انہیں دوسری قوتوں کے دیوتاؤں کی جگہ استعمال کیا جانے لگا۔ آشور کے بت کے ساتھ ساتھ ان آشوریوں نے دوسرے سامی بتوں کو بھی اپنے دیوتاؤں میں شامل کر لیا، اور اب آشوریوں کے کئی ایک دیوتا اور دیویاں ہیں۔ ان سب کی خوشنودی، ان سب کی پرستش کا مقصد صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہے۔ رقیم تھوڑی دیر کے لیے رکی، پھر وہ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے دوبارہ کہنے لگی، جہاں تک اللہ کے متعلق ہمارے عقیدے کا سوال ہے تو اللہ ایک اور واحد ہے۔ یہ دیوتا تو صرف اس کی رضامندی اور خوشنودی کا ایک ذریعہ ہیں، ورنہ اللہ تو وہ ہستی ہے جو خالق ہے، مالک اور رزاق ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رزق کے تمام خزانے اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہیں۔ جس انسان کو جو بھی ملتا ہے اللہ ہی کے ہاں سے ملتا ہے، مگر اللہ ہر شخص کو رزق اس راستے سے دیتا ہے جس راستے سے وہ خود مانگتا ہو۔ اگر کوئی شخص اپنا رزق حلال راستے سے طلب کرے اور اسی کے لیے کوشش بھی کرے تو اللہ اس کے لیے حلال راستوں کو کھول دیتا ہے۔ جتنی اس کی نیت صاف ہوتی ہے اسی نسبت سے حرام کے راستے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ علاوہ اس کے جو شخص حرام خوری پر تلا ہوا ہوتا ہے اور اس کے لیے کوشش اور سعی کرتا رہتا ہے، اس کو اللہ کے فضل سے حرام ہی کی روٹی ملتی ہے۔ یہ کسی کے بس کی بات نہیں کہ اس کے نصیب میں رزق حلال لکھ دے۔ یہاں تک کہنے کے بعد رقیم پھر رکی، اور تھوڑی دیر تک سانس لینے کے بعد وہ دوبارہ یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، رزق کے ساتھ ساتھ دنیا میں فکر و عمل سے متعلق بھی ہمارا کچھ ایسا ہی عقیدہ ہے۔ فکر و عمل کی بھی تمام راہیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ کوئی شخص کسی راہ پر بھی اللہ کے اذن اور اس کی توفیق کے بغیر نہیں چل سکتا۔ یہ بات کہ کسی انسان کو کس راہ پر چلنے کا اذن ملتا ہے اور اسی راہ پر چلنے کے اسباب اس کے لیے ہموار کیے جاتے ہیں، تو اس کا انحصار بھی سراسر آدمی کی اپنی طلب اور کوشش پر منحصر ہے۔ اگر وہ اللہ سے لگاؤ رکھتا ہے، سچائی کا طالب ہے اور خالص نیت سے اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ اسی کا اذن اور اسی کی توفیق عطا فرماتا ہے اور اسی راہ پر چلنے کے اسباب اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص خود گمراہی کو پسند کرتا ہے، غلط راستوں پر ہی چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس پر ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں، وہی راہیں اس کے لیے کھول دی جاتی ہیں جن کو اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہو۔ ایسے شخص کو غلط سوچنے اور غلط کام کرنے اور غلط راہوں میں اپنی قوتیں صرف کرنے سے بچا لینا کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اپنے نصیب کی راہ جس نے خود کھو دی اور جس سے اللہ نے اسے محروم کر دیا، اس کے لیے یہ گمشدہ نعمت کسی کے ڈھونڈنے سے نہیں مل سکتی۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے متعلق، اس کے رزق دینے اور لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کے متعلق۔
میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ چونکہ بنیادی طور پر آشوری عرب ہیں اور ایک عرصہ پہلے وہ دشت حجاز سے اٹھ کر شمالی علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ حجاز کی سرزمین کے اندر چونکہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے وحدانیت کا درس لوگوں کو دیا تھا، لہٰذا ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے پیغام اور ان کے راستوں کو پہچاننے والے لوگ ہیں۔ وحدانیت کے ساتھ ساتھ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے پیغمبر اور نبی کی حیثیت سے بھی ماننے والے ہیں اور ان کے عقیدوں پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اب آپ مزید پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ رقیم خاموش ہوئی تو یوناف نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کسی قدر اطمینان اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے رقیم، تم نے اپنی گفتگو سے مجھے مطمئن اور خوش کر دیا ہے۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی ہے کہ تم آشوری لوگ نہ صرف یہ کہ ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننے والے ہو، بلکہ تم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہو، اللہ کی وحدانیت کو بھی تسلیم کرتے ہو۔ اس لیے اب میں آشوریوں میں رہ کر ان کی خدمت کرتا رہوں گا۔ اگر یہ اللہ کو نہ ماننے والے ہوتے تو میں ان کے اندر سے نکل جاتا۔ اور ہاں رقیم، مجھے یہ بات انتہائی ناگوار لگی ہے کہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ آشوری دیوتاؤں کی بھی پوجا پاٹ اور پرستش کرتے رہتے ہیں۔ جب دینے والا اور عطا کرنے والا صرف اللہ ہے تو ان دیوی دیوتاؤں کی پوجا پاٹ کس حساب میں؟ اس پر رقیم نے کسی قدر تاسف اور افسوس سے کہا، یہ دیوی دیوتا اصل میں ہمارے پرانے لوگوں اور قدیم آباء و اجداد نے بنا رکھے تھے۔ اگر ہم ان سے جان بھی چھڑانا چاہیں تو نہیں چھڑا سکتے، اس لیے کہ اگر ہم آج ان دیوی دیوتاؤں کو ترک کر دیں تو خود ہمارے ہی لوگ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور آشوری قوم کے اندر وہ تفرق اور نفاق پیدا ہوگا کہ آشوری دینوں کے اندر اس دنیا سے نیست و نابود ہو کر رہ جائیں گے۔ لہٰذا ان دیوی دیوتاؤں کے خلاف نہ تو کچھ کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کے خلاف عملی قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ ویسے اگر برا نہ مانی تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ یوناف نے غور سے رقیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پوچھو، تم کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ رقیم نے ایک بار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے پیار اور محبت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس نے کہنا شروع کیا، آپ نے ابھی یہ کہا ہے کہ اگر آشوری اللہ کو ماننے والے نہ ہوتے تو آپ ان میں سے نکل کر چلے جاتے۔ اگر میرے ساتھ شادی کے بعد آپ کو یہ پتہ چلتا کہ آشوری اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں تو کیا آپ مجھے بھی چھوڑ کر چلے جاتے؟ اس سوال پر یوناف کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، اس کی آنکھیں ایک طرح سے چمکنے لگی تھیں۔ پھر اس نے رقیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے رقیم، تمہارے ساتھ شادی کے بعد اگر مجھے یہ پتہ چلتا کہ آشوری اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں تو میں ان کے اندر سے ضرور نکل جاتا، لیکن اپنی بیوی کی حیثیت سے میں جہاں بھی جاتا تو میں اپنے ساتھ لے کر جاتا۔ اے رقیم، کیا ایسے موقع پر تم میرا ساتھ دیتی؟ آشوریوں کو چھوڑ کر کیا تم میرے ساتھ روانہ ہو جاتی؟ رقیم نے بڑی جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑے وثوق کے ساتھ کہا، اگر میرے ساتھ شادی کے بعد آپ یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو یقیناً میں آپ کی خاطر صرف اپنے ماں باپ سے ہی نہیں بلکہ پوری آشوری قوم کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ روانہ ہو جاتی۔ میں مزید آپ سے یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ… رقیم اچانک خاموش ہو گئی کیونکہ کمرے میں اس کا باپ پلاسر اور ماں آفورہ داخل ہوئے تھے۔ آفورہ آگے بڑھ کر رقیم کے پاس پلنگ پر بیٹھ گئی جبکہ پلاسر یوناف کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک اس کمرے میں خاموشی طاری رہی۔ اس کے بعد پلاسر نے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے یوناف میرے بیٹے، اب جب کہ ہم نے بابل شہر کو فتح کر کے کاسی قوم کی حکومت کا خاتمہ کر دیا ہے تو میرا ارادہ ہے کہ کاسی حکومت کے تحت جو دوسرے بڑے شہر تھے انہیں بھی فتح کر کے کاسیوں کی حکومت پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا جائے۔ تو بابل کے علاوہ کاسی حکومت کے جو بڑے بڑے دوسرے شہر ہیں وہ پنور، لارسک اور ار ہیں۔ دریائے فرات کے کنارے کنارے بابل سے نکل کر اگر جنوب کی طرف جایا جائے تو پہلے پنور شہر آتا ہے، پھر لارسک اور اس کے بعد ار شہر آتا ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ چند دن تک بابل شہر میں قیام کر کے بابل کے نظم و نسق کو درست کیا جائے، اس کے بعد اپنی طرف سے یہاں پر ایک حکمران مقرر کر دیا جائے اور اس کے بعد آشوری لشکر کو لے کر ہم بابل سے پنور اور پھر پنور کو فتح کرنے کے بعد لارشک پر حملہ کیا جائے، لارشک کو زیر کرنے کے بعد ار شہر کا محاصرہ کیا جائے۔ اور یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ار شہر وہی ہے کہ یہاں اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اسی شہر کے اندر نمرود نے آپ کو آگ کے بہت بڑے الاؤ میں ڈالا تھا
اور اسی شہر کے اندر اللہ پاک نے انہیں آگ سے نجات دی تھی۔ پھر اس شہر سے ہجرت کر کے وہ ارض شام کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ ان تینوں شہروں کو فتح کرنے کے بعد قاسیوں کی ساری حکومت ہمارے تسلط میں آ جائے گی، اور جنوب میں بحیرہ عرب تک نہ صرف یہ کہ آشوریوں کی حکومت ہو جائے گی، بلکہ اس طرف سے آشوریوں کو کسی حملہ آور کا خوف نہ رہے گا، اور یہ شہر فتح کرنے کے بعد ہماری سلطنت کی سرحدیں ایلام کی سلطنت سے جا ملیں گی۔ اب میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تجویز میں نے پیش کی ہے، اس سے مطابق تمہارا کیا خیال ہے؟ پلاسر کے اس سوال پر یوناف تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا۔ پھر پلاسر کو جواب دیتے ہوئے اس نے کہا، یہ جو سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، یہ سوال تو آپ نے سب سے پہلے رقیم سے کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اب تک رقیم کی پرورش بیٹی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک بیٹی کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ یوناف کے اس جواب پر پلاسر تھوڑی دیر تک ہنستا رہا۔ اس موقع پر رقیم اور اس کی ماں آفورہ بھی کھل کر ہنس دی تھیں۔ پھر پلاسر سنبھلا اور یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یوناف، تمہارا یہ جواب بہت عمدہ ہے، اور اس موقع پر میں یہ کہوں گا کہ رقیم اس وقت تک میرے ساتھ بیٹے کی حیثیت سے کام کرتی رہی جب تک کہ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اب جب کہ تمہارے ساتھ اس کی شادی ہو چکی ہے اور تم اس کے شوہر ہو، تو اب شادی کے بعد اس کی حیثیت میرے ہاں ایک بیٹی کی اور تمہاری حیثیت بیٹے کی سی ہے، لہٰذا بیٹے کے ہوتے ہوئے میں بیٹی سے مشورہ کیسے کر سکتا ہوں؟ لہٰذا اس موقع پر میں بیٹے ہی سے مشورہ کروں گا۔ سو میں نے جو تم سے مشورہ طلب کیا ہے، اس سے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ یوناف نے گردن جھکا کر تھوڑی دیر تک کچھ سوچا، پھر پلاسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ نے جو ارادہ کیا ہے میں اس سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں۔ اب جب کہ رقیم کے ساتھ میری شادی ہو چکی ہے اور آپ کے ساتھ میرا ایک مضبوط رشتہ استوار ہوا ہے، تو میں ہر موقع پر آپ کا ساتھ دوں گا۔ ہر دشمن کے خلاف میں آپ کے ایک سپاہی کی حیثیت سے کام کروں گا۔ میں آپ پر ثابت کروں گا کہ ہم لوگ بڑی سے بڑی قوت کو اپنے سامنے زیر کر لینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ میں بھی آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ چند روز تک بابل میں قیام کرنے کے بعد بابل سے کوچ کر کے پنور شہر پر حملہ کر دیا جائے۔ پنور کے بعد لارسک اور اور شہر پر بھی حملہ آور ہو کر ان دونوں شہروں پر بھی قبضہ کر لیا جائے۔ اس طرح سے بابل کی پوری سلطنت آشوریوں کے قبضے میں آ جائے گی، اور جنوب میں بحیرہ عرب تک آشوریوں کی حکومت ہو جائے گی، اور یوں جنوب کی طرف سے آشوریوں پر کسی دشمن کے حملے آور ہونے کی کوئی امید نہ رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی پلاسر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اے یوناف میرے بیٹے، اب تم دونوں میاں بیوی آرام کرو، میں اور آفورہ جاتے ہیں۔ اب میں آج کے بعد چند روز تک بابل کے نظم و نسق درست کرنے میں مصروف رہتا ہوں، اور اس کے بعد ہم بابل سے پنور شہر کی طرف کوچ کریں گے۔ پلاسر جب اٹھ کھڑا ہوا تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے آفورہ بھی اٹھ گئی تھی۔ پھر وہ دونوں اس کمرے سے باہر نکل گئے۔